افغانستان جیسی ٹیم کو اتنا فرق نہیں پڑتا کیونکہ دے آر آلویز وننگ ان اے ٹائی کہ اگر سپر 8 میں پہنچ رہے ہیں ان کے لیے ایک جیت ہے, اگر وہ سیمی فائنل میں پہنچ جاتے ہیں اس سے بڑی جیت ہے. ٹورنامنٹ جیتنا از اے نیکسٹ تھنگ اور ان پہ اس چیز کا اتنا پریشر نہیں ہے. دے وانٹ ٹو مے بی ٹارگیٹ سیمی فائنل فرسٹ, اور اگر وہ وہاں پہنچ کے پھر 2 ناک آؤٹ میچز جیت جاتے ہیں تو اسٹل ٹو ارلی ٹو سے, بٹ آئی فیل کہ افغانستان اس ٹورنامنٹ میں کچھ نہ کچھ ایسا کرنے والی. اچھا, جب ہم ویسٹ انڈیز کی پرفارمنس کی بات کرتے ہیں ورلڈ کپ کا, انہوں نے ابھی تک ہائیسٹ رنز بنائے 218, اور افغانستان جیسی ٹیم جس کو ہم کہتے ہیں بھائی بہت زبردست ٹیم ہے اور ہمیں اچھی فارم میں نظر آ رہی ہے, لیکن ان کو بھی دیکھیں ان کے چاروں خانے چت کر دیے. ہاں جی, اب کیا لگ رہا ہے جو بھی ہوتے ہیں بتاؤ گوشت چڑھ گیا. آج لڑکیاں لیکن آپ کو بریک میں بتایا, میں نے گوشت نہیں کھایا تھا. اچھا, تو وہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی فائنل میں کوالیفائی کر سکتی ہے, کیونکہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم بھی ہمیں اچھی فارم میں نظر آ رہی ہے. دیکھیں افغانستان کی ٹیم اور ویسٹ انڈیز دونوں ٹیمیں اسٹرانگ ہیں. افغانستان کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو بیٹنگ ہے وہ ٹاپ آرڈر ہی زیادہ ان کا, اس کے بعد مڈل آرڈر میں ان کا تھوڑی سی خامی ہے, لیکن جو ویسٹ انڈیز کی ٹیم ہے وہ بھی انپریڈکٹیبل ہے بہت زیادہ. آپ یکدم کسی دن وہ ایسی پرفارمنس دے دیں گے, یکدم وہ پاپا نیو گنی والی پرفارمنس دے دیں گے جب بڑی مشکل سے جیتے تھے. آئی تھنک کہ ریزمبل کرتی ہے کافی پرفارمنس ان کی پاکستان کے ساتھ بھی. یہی کہی تھی ہماری ٹیم جیسے ہی ہیں, مطلب یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ دونوں ٹیم بڑی انپریڈکٹیبل ہے. اکثر ڈیبیٹ ہوتی ہے زیادہ کون سی ہے. ویسٹ انڈیز جو ہے نا, سوری افغانستان جو ہے وہ آپ ابھی ٹیموں کو تنگ کرے گی. بے شک یہ پرفارمنس آ گئی ہے, لیکن آئی ایم شیور کہ جب وہ رنز 150 لوز اے میچ کانفیڈنس آپ کا شاٹر ہوتا ہے کہیں نہ کہیں. ہوتا ہے, لیکن آئی فیل کہ وہ جو مین چیز تھی کوالیفائی کرنا سپر 8 میں وہ کر چکے تھے. آلدو اتنے مارجن آف ڈیفیٹ زیادہ ہے, لیکن آئی آلویز فیل کہ افغانستان جیسی ٹیم کو اتنا فرق نہیں پڑتا کیونکہ دے آر آلویز وننگ ان اے ٹائی کہ اگر سپر 8 میں پہنچ رہے ہیں ان کے لیے ایک جیت ہے, اگر وہ سیمی فائنل میں پہنچ جاتے ہیں اس سے بڑی جیت ہے. ٹورنامنٹ جیتنا از اے نیکسٹ تھنگ اور ان پہ اس چیز کا اتنا پریشر نہیں ہے. دے وانٹ ٹو مے بی ٹارگیٹ سیمی فائنل فرسٹ, اور اگر وہ وہاں پہنچ کے پھر 2 ناک آؤٹ میچز جیت جاتے ہیں تو اسٹل ٹو ارلی ٹو سے, بٹ آئی فیل کہ افغانستان اس ٹورنامنٹ میں کچھ نہ کچھ ایسا کرنے والی ہے. اگر بھائی لاسٹ 2 میچز میں 2 ورلڈ ریکارڈ بھی بن چکے ہیں. ایک لکی فرگسن کی بات کریں تو انہوں نے 4 اووروں میں 4 میڈن 3 وکٹس, اور یہ انہوں نے کینیڈین بالر کا ریکارڈ بریک کیا. انہوں نے 4 اووروں میں 4 میڈن کیے, 2 وکٹ لی, تو یہ ایک بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ, اور چاہے لگتا ہے کہیں نہ کہیں بڑی بہت بڑے ورلڈ کپ میں کرنا, یہ آئی تھنک ان کا شاید ورلڈ کپ والے پناما کے اگینسٹ تھا, اور یہ ورلڈ کپ جیسے اسٹیج پہ کرنا, ورلڈ کپ والے اسٹیج پہ کرنا. یار 4 اوور مڈے نہیں کر دینا, ایج کا اسکور ہو جاتا ہے, مطلب نہ چاہتے ہوئے بندہ اسکور کر لیتا ہے, لیکن وہ نہیں ہوا. تو امیزنگ, آئی تھنک کہ وہ کسی بھی بیسٹ بالنگ سے بڑی چیز ہے کہ آپ 4 اوور T20 میں مڈن کر دیں. یہ اظہر بھائی آپ کی میرا خیال ہے دل کے بہت قریب پکچر ہوگی. بالکل, اس پہ کچھ کہنا چاہیں؟ بالکل, اوبیسلی آپ جب بھی اسٹار اپنے چیسٹ پہ لگاتے ہیں, آپ کے کیپ پہ ہوتا ہے, پھر فلیگ گرین فلیگز جو اس دن تھے, اور مطلب کہ جو گرین کی فیلنگ ہے ایک الگ ہی پاکستان کے فلیگز کی, تو آئی تھنک یہ بیسٹ مومنٹ تھے ہمارے سب کے, مومنٹ تھا سب کے کیریئر میں. اور ہماری فیملیز وہ وہاں پہ موجود تھی جب ہم جیتے, بلکہ وہ گراؤنڈ میں بھی آئیں, اور بہت ہی امیزنگ ایٹماسفیئر تھا. انگلینڈ میں سیکنڈ ہوم اگر ہمارا ہے کرکٹ میں تو وہ انگلینڈ ہے. وہاں پہ ہمارا جو کراؤڈ آتا ہے پاکستانی بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. تو آئی تھنک کہ وہ جو فیلنگ تھی, اس کے بعد آئی تھنک 2 یا 3 گھنٹے ہم باہر نہیں جا سکے کیونکہ روڈ سارے بلاک تھے. اور اس کے بعد وہ موٹر ویز کے اوپر وہاں پہ جو بڑا زبردست ایک چلا تھا کہ ٹریفک پلیز گو سلو, سمتھنگ لائک دیٹ, پاکستان ہیز ون دا چیمپئنز ٹرافی. تو وہ چیزیں دیکھ کے گوز پمپس اب بھی آتے ہیں جب بھی وہ دوبارہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں, تو میں پھر سے دوبارہ سے ایموشنل ہو رہا ہوں. میرے کافی آپ کے ٹیم میٹ سے بات ہوئی, انہوں نے کہا یہ وائٹ بلیزر پہننا نا, یہ بھی ایک بڑی یونیک چیز ہے کہ وائٹ بالکل. اور اس کے لحاظ سے میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ ہم رات کو بیٹھے کھانا کھا رہے تھے, میں اور سرفراز, ہماری دونوں کی فیملی اکٹھے بیٹھ کے روم میں ہم کھانا کھا رہے تھے. تو بھابھی ہماری ہیں وہ کہتی ہیں اظہر بھائی کیا فیلنگ ہے. میں نے کہا کل ہم نے وائٹ کوٹ پہننا ہے. اور وہ جب میں, کیونکہ الفابیٹکلی میرا نام پہلے آیا, اور سائز ہمارے کہتے ہیں انہوں نے سائز کیوں نہیں لیے, لگتا ہے انہوں نے انڈیا کو جتوانا. میں کہ ایسا نہیں ہوتا, وہ 1 size fit all ہوتا ہے. ظاہری بات ہے, کس کو پتا ہے کس نے جیتا, سب کے سائز تو لے نہیں سکتے. تو 1 size fit all ہے, تو ہوگا انشاءاللہ, یہ ہم نہیں پہننے ہیں. تو سب سے پہلے میرا نام آیا تھا. وہ سامنے مجھے ابھی تک یاد ہے, دونوں میری بیگم اور سرفراز کی وائف جو ہے نا, وہ سامنے کھڑی تھی. تو میں پہن کے جب میں وکٹری سٹینڈ جو بنا ہوا تھا وہاں پہ
स्टेज के ऊपर गया और मैंने ऐसे करके फिर कोड करके दिखाया उनको कि मैंने आपको कहा था कि मेरा ख्याल है जहाँ ग्रीन ब्लेजर संभाला होगा उधर ये भी संभाला होगा ये भी संभाला हुआ है बिल्कुल। और बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट थी आई थिंक, और स्पेशली वी वर रैंक्ड नंबर 9 नंबर 8 नंबर 9 और इवन वो जो उससे पहले वेस्ट इंडीज की सीरीज थी वो जीतना भी बड़ा नहीं वो जीतना जरूरी नहीं थी, श्रीलंका से सीरीज थी वो कट ऑफ डेट थी, उससे पहले हमें वो जीतनी थी सीरीज तो हम क्वालिफाई करते, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सीरीज भी जीत गए हम और ये चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत गए। तो कोई भी हमें रेट नहीं कर रहा था उस टाइम पे कि ये मुझे याद है सरफराज भाई ने जब सारे कैप्टन्स के एक उन्होंने इंटरव्यू किए चैंपियन ट्रॉफी से पहले तो सबसे अंडररेटेड पाकिस्तान थी। बिल्कुल। तो सरफराज भाई ने ये तब इंटरव्यू में कहा कि वी आर नॉट हियर टू जस्ट पार्टिसिपेट इन इट, वी विल विन। तो ये मेरा ख्याल है जब कैप्टन का मोराल हाई होता है वो पॉजिटिव बात करता है। बिल्कुल। और मिकी आर्थर भी हमें जब भी मीटिंग में जब हमारी मीटिंग होती थी तो वो हमेशा, हालांकि इंडिया से हारने के बाद भी उसने ये कहा वी आर इन इट टू विन इट। यस। तो वो इसका हर मीटिंग में ये फ्रेज होता था। और इसी तरह सरफराज और मिकी आर्थर का रोल उस टूर्नामेंट में बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हमने जब हारे इंडिया के बाद जो फिर हमारी डिस्कशन हुई, मीटिंग हुई, उसके अंदर हमने बड़ी ऑनेस्ट डिस्कशन की और ऐसी डिस्कशन थी कि शायद हमारे दिल पे जाके किसी न किसी को बुरी भी लगी होगी, लेकिन सब ने उसको पॉजिटिवली लिया और जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड थी फर्दर डाउन। ये अजहर भाई आपके लिए जो आप बात कर रहे थे फैमिली के साथ, ये मोमेंट अब फैमिली साथ आपको वहाँ पे जो विटनेस करने के लिए हो। इब्तिसाम बेटा है मेरा, ये रोता हुआ नीचे आया और मुझे लगा कि रास्ते में पता नहीं गिर गया है, लेकिन इसकी माँ कहती कि नहीं ये इसलिए रोया है कि जीतने के बाद इससे एक्साइटमेंट जो है ना वो कंट्रोल नहीं हो रही। तो आई थिंक कि वो बहुत बड़ा मोमेंट था। तो बात यह है कि जो भी आप जब आप अपनी जो कमियां हैं टीम में या आपसे जो मिस्टेक्स हो रही हैं उसको एक दफ़ा आप मान लें ना, तो फिर बेहतरी जो है इम्प्रूवमेंट फिर स्टार्ट होती है। अगर आप माने ही ना तो इम्प्रूव आप कर ही नहीं सकते। तो जहाँ जहाँ हम लैग कर रहे थे हमने डिस्कस किया, ऑनेस्ट डिस्कशन की, उसमें चाहे मेरे से गलती हो रही है या किसी से भी हो रही है